السلام علیکم۔ ہم شادی سے واپس آ گئے ہیں، مہندی ہو چکی ہے ان کی۔ انسان کے سارے کام دنیا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن جو چلے جاتے ہیں بس وہی واپس نہیں آتے۔ وہاں پہ بیٹھے بھی ہمیں ان کی یاد ہی آ رہی تھی، ہم ان کی باتوں میں مصروف تھے کہ آج وہ ہوتے تو ان کے بعد یہ پہلا فنکشن تھا جہاں پہ ہم صرف 4 لوگ گھر کے گئے ہیں۔ پہلے ہم ماشاءاللہ سے 6 لوگ جاتے تھے۔ تو ایسے ہی زندگی کے حالات زندگی بدل دیتی ہے۔ کسی کی قسمت میں کیا ہے، کسی کی قسمت میں کیا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ ہر انسان اپنی قسمت علیحدہ سے لکھوا کے آتا ہے۔ بہرحال پریشانیاں انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور جو یادیں ہوتی ہیں وہ تو بالکل بھی نہیں چھوڑتی۔ اسی لیے کبھی بھی ہماری کوئی بات بری لگے، کوئی حرکت بری لگے تو آپ ضرور بتائیے گا، تاکہ ہم اس چیز کو اگنور کریں کہ انسان بہت کچھ زندگی میں بھول جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ لمحے دوبارہ ذہن میں آتے ہیں انسان پھر اداس ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم اتنے خوش گھر سے گئے تھے، لیکن جیسے ہی بائک پہ ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں وہی یاد آ گیا کہ پہلے ہم اکٹھے جاتے تھے، آج ہم اکیلے جا رہے ہیں۔ تو بس ایسے کسی کے ساتھ بھی نہ ہو یہ اذیتیں انسان کی۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ولاگ کیوں بناتی ہیں، آپ ویڈیو کیوں بناتی ہیں، لیکن ان سب کے لیے میرا یہی سوال اور یہی میرا جواب ہے کہ دیکھیں، انسان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب 2 انسان آپس میں فیملی جن کی اچھی اللہ کا شکر ہے اٹیچمنٹ ہو، تو انسان دنیا کا کوئی بھی کام کر لے، لیکن صرف یہ بس دل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا جس سے ہمیں لوگ برا سمجھیں یا ہمیں غلط طنز کریں۔ تو اسی لیے یہ میرے ہسبینڈ کی مجھے پرمیشن ہے، اور اللہ کا شکر ہے کبھی بھی کوئی کام، بے شک جو بھی حالات آئیں، میں نے کبھی بھی کوئی کام ان سے پوچھے بغیر نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر کوئی کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی، صحت، تندرستی اور لمبی زندگی دے، ہمارے سروں پہ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ میرے بچوں کے وہ باپ ہیں، اور میری ساری کل کائنات ان سے شروع ہوتی ہے، ان سے ہی ختم ہوتی ہے۔ اور جب وہ کہتے ہیں ہر انسان اپنے گھر کا خود مالک ہوتا ہے، جب 2 انسان زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو تیسرے انسان کو بیچ میں بولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں، یا آپ یہ ویڈیو کیوں بنا رہی ہیں، یا نہ بنائیں، یا اس طرح کی کہا نہیں ہے مجھے کسی نے، لیکن مجھے محسوس ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارا زندگی کا آپس کا معاملہ ہے، ہمارا خود کا میٹر ہے۔ میں نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے ان سے بہت ساری خواہشیں کی کہ مجھے کوئی کام کروا دو، میں کہیں لگ جاتی ہوں، مجھے کہیں جاب دلوا دیں، مجھے کوئی گھر میں کام لا دیں۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں ایسا کرنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ خود کو مصروف رکھیں، اور مصروفیت یہ ٹک ٹاک یا یوٹیوب میں بھی مصروفیت نہیں ہوتی۔ انسان جب سارا دن تو اس کو نہیں بناتا، لیکن یہ تو 5 منٹ 2 منٹ کا کام ہوتا ہے، لیکن بعد میں انسان سارا دن مصروف نہیں رہتا۔ لیکن میں اس میں مصروف اس لیے رہتی ہوں کہ میں آپ کے کمنٹس، آپ کی بار بار چیک کرنا کہ ہاں آیا کسی نے مجھے کوئی بیڈ کمنٹس تو نہیں کیا، یا مجھے میری کوئی بات کسی کو بری تو نہیں لگ گئی تاکہ میں اگنور کروں۔ تو اسی لیے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو غلط جج نہ کریں۔ ہر بری چیز کے پیچھے اچھائی بھی ہوتی ہے، اور ہر اچھائی کے پیچھے برائی بھی ہوتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی اگر دیکھنے میں یا بولنے میں کوئی غلط کام ہے تو اس کو ہم بری نظر سے اگر آپ کا ذہن صاف ہوگا تو ہر چیز اچھی ہوگی۔ اگر آپ کا ذہن خراب ہوگا تو کچھ بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا، کہ بے شک کوئی سونے کا بن کے آ جائے آپ کو وہ برا ہی لگے گا۔ اسی لیے پلیز اپنی سوچ کو اچھا رکھیں، اور اچھا سوچیں، اور ہمیں بھی اچھے سے زندگی گزارنے کا موقع دیں، تاکہ ہم خود کو اپنی لائف میں، ہم لوگوں سے ملتے ہیں، میں ڈیلی سب سے ملتی ہوں، اور میں ایسے ملتی ہوں کہ کوئی مجھے دیکھ کے یہ کہہ نہیں سکتا کہ ان کو کوئی اتنا بڑا دکھ لگا، لیکن جیسے ہی ہم اپنے گھر انٹر ہوتے ہیں
ہماری ساری وہ پرانی یادیں، پرانی باتیں، ایک سیکنڈ سے پہلے ابھی ہم شادی سے واپس آئے ہیں تو وہی باتیں، اور اس کے پاپا موبائل میں ویڈیو ان کی دیکھ کے رجب اور سمر کی، تو مجھے کہنے لگے یہ دیکھو یہ بھی وقت آنا تھا کہ ہم اکیلے جائیں گے اور اکیلے واپس آ جائیں گے ہو کے شادی دیکھ کے۔ تو ایسے ایسے، اور سب سے بات مین جو ہے، انسان اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے دل سے، ہر انسان جو مجھے سن رہا ہے وہ اپنے دل سے یہ بات سوچ کے مجھے کمنٹس کرے کہ ایک اولاد ایک ماں کے جسم کا حصہ ہوتی ہے، اور جب وہ ایک نہیں دو، وہ اتنی دور چلی جائیں کہ ہم ان کو دیکھنے کے لیے بھی ترستے رہیں، تو وہ ایک زندگی ماں باپ کے لیے گزارنا، یہ تو ڈھیٹ قسم کی بات ہوتی ہے کہ انسان ڈھیٹ پونے میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ویسے تو دیکھے تو وہ زندگی نہیں ہوتی، وہ ساری خوشیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن جو خوشیاں ان کے ساتھ ہماری تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اب صرف ہم زندگی کے دن گزار رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنے دوسرے دو بچوں کے لیے، لیکن بے شک وہ جتنا چاہے پیار ہم سے لے لیں، یا وہ ہم سے کر لیں پیار، لیکن جو ان کی کمی ہے وہ کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اگر قسمت میں لکھا ہوا تو ویسے تو ہم یہ اس بارے میں کبھی بھی نہیں سوچیں گے، لیکن قسمت کی باتیں ہیں، ہر انسان کی قسمت میں کیا کسی کو کچھ نہیں پتہ، لیکن قسمت کی بات یہ ہے کہ زندگی میں کبھی سمر اور رجب دوبارہ نہیں آئیں گے، بے شک لاکھ دنیا میں بچے آ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں، وہ ان دونوں بچے واپس نہیں آئیں گے، ان کی شکلیں بھی آ جائیں، ان کی صورتیں بھی آ جائیں، ان کی حرکتیں بھی آ جائیں، لیکن جو وہ چلے گئے ہیں وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، میری نظر میں وہ کبھی بھی بھولیں گے نہیں مجھے۔ اور یہ بہت ہی اذیت ناک لمحہ ہوتا ہے جب انسان یہ سوچتا ہے اکیلے میں بیٹھ کے کہ میں نے کیا کھویا ہے، میں نے وہ چیز کھوئی ہے جس کا دنیا میں کوئی متبادل ہے ہی نہیں ہے، کچھ اس کے بدلے میں کوئی مجھے کہنا کہ آپ یہ چیز آپ کی ختم ہو گئی تو آپ ہم سے یہ لے لیں، یا ہم آپ کو اس کے بدلے میں یہ دے دیتے ہیں، تو وہ کبھی بھی اس کا اولاد کا متبادل کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اولاد چیز ہی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے پاس نہیں ہے ان کو نیک، تندرستی والی، صحت، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرمائے، اور ہمیشہ صحت اور تندرستی مانگا کرے، قسمت مانگا کرے اچھی ہو، باقی دنیا کے کام تو سارے ایسے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں، اور اگر کوئی بات بری لگی ہو تو وہ ضرور مجھے بتائیں۔ اللہ حافظ۔